بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنے فضل و کرم کے ساتھ صحت عافیت والی عطا فرمائیں۔ غذا انسان کے جسم کو طاقت دیتی ہے، جسم کا حصہ بن کے، جزو بدن بن کے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر یہی غذا زہر بن جائے، بنتی کس طرح زہر؟ وقت بے وقت کھانا، خوب پیٹ بھر بھر کے یہاں تک کھانا، اور پھر وہ غذا معدے اور انتڑیوں کے اندر ٹھہری رہے، وہاں پر متعفن ہو جائے، اس میں سڑاند پیدا ہو جائے، پھر وہی غذا زہر بن جاتی ہے۔ تو غذا اتنی استعمال کریں جس سے وہ زہر نہ بنے، وہ جزو بدن بنے۔ اپنے ہاضمے کو درست کرنے کے لیے ایک تو غذا کو خوب چبا چبا کر کھائیں، یعنی ایک نوالے کو کم از کم 20 25 30 بار چبائیں، اور جو کام منہ سے لے، دانتوں سے لینا ہے وہ دانتوں سے ہی لے، وہ معدے سے نہ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ۔ اکثر آپ سوال کرتے ہیں کہ سر سینہ جلتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ پھول جاتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہی غذا جب متعفن ہوتی ہے معدے کے اندر، انتڑیوں کے اندر، تو یہی جس نے آب حیات بننا تھا، یہی زہر بنتی ہے۔ معدے کا السر، انتڑیوں کا السر، یعنی زخم ہو جاتے ہیں، بہت پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ ہاسپٹلز کے اندر ڈاکٹرز کے پاس، طبیبوں کے پاس رش لگا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ معدے کے ہوتے ہیں۔ کارڈیالوجی سینٹر میں چلے جائیں، وہاں پر اکثر مریض آتے ہیں تو وہاں جو ڈاکٹر ہیں وہ دل کی دوائی نہیں دیتے، اکثر وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ اس کا معدہ خراب ہے، ای سی جی کرتے ہیں، ایکو کرتے ہیں، لیکن سمجھ کے آتی ہے کہ یہ بندہ بسیار خور ہے، زیادہ کھاتا ہے، اور اس کو پیریکارڈیم لیئر کو دباؤ ملتا ہے اور یہ گھبرا جاتا ہے۔ نہ ورزش ہے، نہ واک ہے، اور نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں، بس کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور کوئی کام نہیں۔ تو ناظرین، ایک بہت ہی سمپل سا نسخہ، بہت ہی سادہ سا نسخہ اس جلن کو ختم کرنے کے لیے، معدے کو فٹ کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے، لیکن نسخہ ہم آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں۔ اگر ایک کھانا کھا لیا ہے تو کم از کم 6 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں، معدے کو ریسٹ دیں، انتڑیوں کو ریسٹ دیں، تاکہ وہ جو غذا آپ نے کھائی ہے وہ جزو بدن بن جائے۔ آپ کا معدہ غذا مانگے تب غذا کھائیں، ورنہ نہ کھائیں۔ ورزش کریں، واک کریں، نماز کو سکون کے ساتھ ادا کریں، قیام لمبا، رکوع لمبا، جلسہ استراحت، سجدے لمبے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے معافیاں طلب کریں۔ ورزش کی ورزش ہے اور اللہ کی عبادت بھی ہے۔ تو خیر، معدے کی جلن کے لیے، کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو اس کے لیے، اور گھبراہٹ کے لیے سادہ سا نسخہ ہے۔ اس کو گھر میں بھی، یعنی ہمارے کچن میں سارا کچھ ہے، گھر میں تیار کریں اور استعمال کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجزاء سن لیں آپ: سبز الائچی، زیرہ سفید، خشک پودینہ، خشک دھنیا اور اجوائن دیسی، 5 چیزیں ہیں۔ یہ آپ ہم وزن لے لیں، صاف کر لیں، ان کو گرائنڈ کر لیں، خوب باریک پیس لیں۔ اس کے ذائقے کو آپ اگر بہتر کرنا چاہیں تو اس میں تھوڑی سی مقدار آپ چینی کی شامل کر لیں، نمک نہیں ڈالنا اس میں۔ نمک ڈالنے سے کیا ہوگا،
आपकी घबराहट में इजाफा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नमक चूंकि तकलीफ का बायस बनता है, इसलिए ये सफूफ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुले दिल से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तो ये 5 चीजें हम वजन लेके इनको इंतहाई बारीक कर लें, बारीक करके किसी एयर टाइट डब्बे में महफूज कर लें। और जायका बेहतर करने के लिए जिस तरह मैंने अर्ज किया कि थोड़ी सी चीनी इसमें शामिल की जा सकती है, तो इसका आधा चम्मच छोटा वो आप सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 10 मिनट पहले नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको जलन हो रही है तो आप वक्ती तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह सीने की जलन, घबराहट, बेचैनी, खाने का हजम ना होना, मैदे की इब्तदाई सोजिश के लिए इससे बेहतर नुस्खा आपको नहीं मिलेगा, मैं दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह। तो इल्तिजा है इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों का भला हो जाए। ये नुस्खे लेके, ये छोटे छोटे कुलिये लेके कबर में नहीं चले जाना, सदका जारिया कर जाएं। और नए आने वाले व्यूवर्स को हम खुशामदीद कहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँचे और आप इस सदका जारिया में हमारे साथ साथ रहें। दुआओं की अपील है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।